Reviving communities. The views expressed on this program do not necessarily represent those of Revive FM or its management. Assalamu alaikum. Welcome to Revive FM 94.0. I'm your host Nawaz Raja Pakistani with your weekly program Signature Talk. آج ہم بہت ہی اہم موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں. پچھلا پروگرام بھی ہمارا اسی موضوع کے اوپر ہوا تھا جس میں ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب نے اپنا بہت اچھا تجزیہ پیش کیا. اسی پروگرام کے حوالے سے, اسی موضوع کے حوالے سے آج ہم نے ڈاکٹر سمیع اللہ ملک کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ایکس آئی ایس آئی جنرل جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی صاحب, ان کو بھی مدعو کیا ہے. پروگرام کا ٹاپک ہے امریکی فوجوں کا انخلاء جو افغانستان سے ہو رہا ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہوگا پورے خطے کے اوپر اور پوری دنیا کے اوپر. اور اس امپیکٹ کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے ان دونوں حضرات کو پروگرام میں شرکت کی دعوت دی اور انہوں نے ہماری دعوت قبول کی. سر دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ پروگرام کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور سب لوگوں کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے. امید ہے کہ ہمیں لوگ کال کریں گے فار اسٹوڈیو. دے کین کال اس آن 0333 and they can also send us a text message on 0333 سر پروگرام کا آغاز میں سمیع اللہ ملک صاحب سے کرنا چاہوں گا. ان سے ایک سوال پوچھ کے کہ آپ اس وقت, کیونکہ امریکن فورسز کا انخلاء ہو رہا ہے اور دن بدن سچویشن جو ہے وہ مختلف ہوتی جا رہی ہے, دن بدن ڈفرینٹ سچویشن ہے, تو اس وقت کیا حالات ہیں کہ امریکن فورسز کے انخلاء کی پوزیشن کیا ہے, کہاں تک یہ انخلاء ہو چکا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ, آپ نے مجھے آج بہت ہی ایک اہم شخصیت کے ساتھ مجھے دعوت دی ہے. میں جنرل صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں, اور میں اب تک تو ان کے پروگرام سے ہمیشہ سیکھنے کا ہی میرا بندوبست تھا, لیکن آج پہلی دفعہ مجھے براہ راست سیکھنے کا موقع ملے گا. گزار یہ ہے, جو میں سوال کی طرف آتا ہوں, بات یہ ہے کہ یہ تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے. افغانستان میں سب سے خوفناک منظرنامہ جو ہے وہ اس وقت متوقع خانہ جنگی ہے. بظاہر لگتا ہے کہ امریکہ خود بھی خانہ جنگی چاہتا تھا, یا پھر اسے فرار کی اس قدر جلدی تھی کہ اس نے کئی پہلوؤں پر غور ہی نہیں کیا. سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے افغانستان سے انخلاء کی تاریخ ایسے وقت پر دی جب افغان فریقوں کے درمیان استنبول میں مذاکرات ہونے والے تھے. اس کانفرنس میں عبوری حکومت کے قیام پر بات ہونا تھی, اور جو کہ بہت ضروری تھی امن کے لیے, اور امن کے لیے یہی سب سے اہم نقطہ بھی تھا. لیکن بائیڈن انتظامیہ کے اعلان کے بعد افغان طالبان نے استنبول نہ جانے کا اعلان کر دیا, اور بائیڈن کے غیر مشروط انخلاء کے اعلان کے بعد طالبان قیادت نے فیصلہ کیا کہ بھی مکمل فوجی انخلاء تک کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے. دراصل اس فیصلے کی پیش پردہ یہ سوچ ان کی طالبان کی کار فرما ہے کہ غیر ملکی افواج کے نکلنے کے بعد کابل پر قبضہ جو ہے مشکل نہیں ہوگا. تاہم افغانستان سے امریکی اور اتحادی افواج کے انخلاء جو ہے وہ طے شدہ شیڈول سے بھی اب زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہے, اور ہم سنتے آ رہے ہیں. امریکی دفاعی حکام کے مطابق امریکہ اور نیٹو کے آخری فوجی دستوں نے بھی افغانستان کا جو گوانتانامو بے کہلانے والا ایئر بیس بگرام تھا, افغان حکومت کے حوالے کر دیا ہے. اور یہ گزشتہ 20 سال سے افغان طالبان کے خلاف جنگ کا بڑا مرکز تھا. اس سے قبل وہ قندھار ایئر بیس بھی خالی کر چکے ہیں, اور یہ فوجی اڈہ 1980 کی دہائی میں سوویت افواج نے افغانستان پر حملے کے بعد قائم کیا تھا. یہ کابل سے 40 کلومیٹر شمال میں ہے, اور امریکہ کی قیادت میں اتحادی افواج نے اسے دسمبر 2001 میں یہ اڈہ حاصل کیا, اور اسے پھر انہوں نے 10,000 فوجی کی رہائش کے قابل بنایا. اس کے 2 رن وے بنائے ہیں. امریکہ نے اپنے بڑے کارگو اور بمبار جہاز لینڈ کرنے کے لیے 3.6 کلومیٹر طویل رن وے بھی ایک تعمیر کیا, جس میں 110 طیاروں کی پارکنگ کا انتظام بھی کیا گیا, جس کی حفاظت کے لیے پھر انہوں نے بم پروف دیواریں بنائی. 50 بستر پر مشتمل ہسپتال بنایا گیا. ٹراما مرکز ہے یہاں پہ, 3 آپریشن تھیٹر ہیں, اور ایک جو ہے بڑا ہی لیٹسٹ قسم کا ڈینٹل کلینک ہے یہاں پہ. اور اس کے ہینگرز اور عمارتوں میں وہ قید خانے بھی ہیں جہاں تنازع کے عروج کے دنوں میں امریکی فوج کی زیر حراست لوگوں کو رکھا جاتا تھا.
اس لیے اسے کیوبا میں واقع بدنام زمانہ امریکی فوجی جیل کے نام پر افغانستان کا گوانتانامو کہا جاتا تھا. اب بگرام اس سائٹس میں بھی ہے جس کا تذکرہ امریکی سینٹ کی رپورٹ میں بھی کیا گیا تھا اور کئی دفعہ اس کا ذکر ہوا بھی، جس کے مطابق CIA ان حراستی مراکز میں مبینہ طور پر القاعدہ سے یا طالبان سے جن سے متعلق رکھنے والے افراد سے انسانیت سوز تشدد کے ذریعے تفتیش کیا کرتی تھی. اب جو ریسنٹ مجھے اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ غیر متوقع طور پہ قندھار کے گورنر روح اللہ خان زادہ نے قندھار کو پرامن طور پر طالبان کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا ہے. طالبان ابھی تک یہاں پہنچے نہیں ہیں. خانزادہ نے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ خوبصورتی سے تعمیر کردہ قندھار شہر جنگ میں تباہ کر دیا جائے، اور جنگ سے بچنے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے. اور دوسری طرف چمن پاکستان کے سامنے جو طالبان نے اسپین بلدک ٹرانزٹ پوائنٹ کا ہے اس کا بھی گھیراؤ کر لیا ہے، اور وہ پرامن ہتھیار ڈالنے کے لیے طالبان کے جو مائدین ہیں اس علاقے کے جو مائدین ہیں طالبان کے ذریعے افغان فورسز کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کہ اگر اسپین بلدک پر تو طالبان قبضہ کر لیتے ہیں اور وہ دوبارہ اس پہ کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں تو پھر افغانستان کے تجارتی راستے ان کے مخالف ٹرانزٹ پوائنٹس تک ہی محدود رہیں گے. اسی طرح دیگر علاقوں سے بھی افغان طالبان کی پیش قدمی اور فتوحات کی خبریں مغربی میڈیا سے بھی نشر ہونا شروع ہو گئی ہیں. ایک اور منظرنامہ یہ ہے کہ کابل ایئرپورٹ جو ہے وہ طالبان کے قبضے میں جانے کی صورت میں افغانستان میں تمام سفارتی مشن خطرے میں پڑ سکتے ہیں. یہ خطرناک بات ہے. میں چاہوں گا کہ اس پہ جنرل صاحب اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. آسٹریلیا پہلے ہی سفارت خانے جو اپنا سفارت خانہ سیاسی طور پر اس نے بند کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، اور جبکہ امریکہ سمیت تمام اہم ملکوں کے سفارتی عملے میں کمی بھی کی جا چکی ہے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے اپنے سفارتی عملے کی حفاظت کے لیے 600 فوجی یہاں پہ رکھے گا، اور اس کے ساتھ وہ ترکی کے بھی کچھ 1000 کے قریب فوجی امن فورس کی صورت میں یہاں پہ آئیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سفارتی مشن بند ہو گئے تو افغان مسئلے کے حل کی کوششوں کو پھر ناقابل تلافی دھچکا لگے گا، نقصان پہنچے گا. کیسے بات چیت ہوگی؟ کابل ایئرپورٹ یا کابل شہر پر طالبان کے قبضے کی خدشات کی وجہ سے جو افغان فورسز کی جو کمزور دفاعی صلاحیت کے علاوہ فورسز کے مرال میں بہت کمی اور بڑی کمی آ چکی ہے، اور اس کے پیچھے وہ ان کے بدعنوانی بھی ہے، کیونکہ جتنے بھی بدعنوانی اور کرپشن بڑی وہاں پہ چل رہی ہے. افغان فوج میں تو کرپشن اس قدر ہے کہ فوجیوں کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی. میں اسد درانی صاحب سے یہ کویشچن پوچھوں گا تاکہ یہ جو ایک منظر نامہ آپ نے پیش کیا ہے جو کہ میرے ایک پوائنٹ آف ویو سے خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے، اس منظر نامے کا کویشچن پوچھنے سے پہلے میں اسد درانی صاحب سے ایک کویشچن کروں گا جو میں اکثر لوگوں سے بزرگوں سے میں نے پوچھا ہے اور ان کا ویو لینا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے اسد درانی صاحب دو چیزیں پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو واقعی کیا امریکہ ٹیررزم کو فالو کرتے ہوئے اس علاقے میں آیا تھا اور اس نے کیا وہ اپنے مقصد پورے کر لیے؟ دوسرا، کیا امریکہ نے یہ وار جیت لی ہے؟ اگر جیت لی ہے تو اس کے پھر وہ ٹیررزم کے علاوہ کوئی مقصد تھے جو انہوں نے پورے کیے ہیں؟ کیونکہ ٹیررزم تو ابھی تک دنیا میں کے اندر جاری ہے ویسے کہ ویسے ہی. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکنز اور یہ یورپ جو ہے فلی سیکیور ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ مسئلے بہت پرانے ہو چکے ہیں. ابھی کیوں آیا، کیا مقاصد تھے، راستے میں کیا مقصد بنتے رہے ہیں، جنگ ہار گیا کہ نہیں؟ تو آسان ہے اس کا جواب. آیا کسی وجہ سے بھی آیا، لیکن جب ایک دفعہ پہنچ گیا تو اس کے بعد یہ فیصلہ بڑا مجھے نظر آیا کہ انہوں نے کرنا ہی تھا کہ یہاں رہنا ہے، کیونکہ یہ بڑی خاص جگہ ہے، بہت کروشل اس کو کہتے ہیں نا، کراس روڈز ہے، ایک جنکشن پوائنٹ ہے. یہاں جب اگر آپ بیٹھے رہیں گے تو آپ پاکستان، ایران، سینٹرل ایشیا، پتہ نہیں کون کون سے علاقے کو، اس کو کہا جاتا ہے ایک ایسا وینٹیج پوائنٹ ہے جہاں سے آپ کنٹرول کرتے ہیں. تو وہ جو شروع والا تھا اسامہ بن لادن اور یہ وہ، اس کو چھوڑ دیجئے. بعد میں یہ آہستہ آہستہ چیز بن گئی جس کو آج کل ہم لوگ نیو گریٹ گیم کہتے ہیں. اس کے خط و خال کچھ بد گئے، وہ میں بتا سکتا ہوں. جہاں تک جنگ ہارنے اور تحریک، تو 2005 یا 6 میں یہیں پر ایک سیمینار تھا اسلام آباد میں، جرمن نے اسپانسر کیا تھا. جرمنس کو چھوڑیے، ہمارے بھی کچھ لوگ کافی اپسیٹ ہوئے جب میں نے کہا جی جنگ تو طالبان نے جیت لی. وہ کیسے؟
میں کہا جی جس کرائٹیرین سے مرضی آپ دیکھ لیں لیکن کسنجر کا دکھا دیں نا. اس نے تو کہا تھا کہ اگر طالبان یا نہیں اگر ریزسٹنس گوریلا اگر بچ جاتا ہے تو جیت گیا, اگر اسٹیٹ نے اس کو قابو نہیں کیا تو ہار گیا. میں نے کہا نہ صرف کہ وہ طالبان بچ کے بلکہ وہ تو دن بدن بہتر ہوتے جا رہے. 2009 میں جب اوباما نے فیصلہ کیا نکلنا ہے, اس کی اسٹیبلشمنٹ نے کہا نہیں پہلے ہمیں ان کا دماغ ٹھیک کرنے دیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی اسٹرینتھ زیادہ بڑھ گئی, طالبان کی لیول چلا گیا. کسی ان چیز میں کوئی حیرانگی کی بات کہیں بھی نہیں ہے. جو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کس قسم کی لڑائی ہے ان کے لیے تو بہت آبویس تھا. ابھی تو امریکن خود مانتے ہیں, افغانستان پیپر جو لیک ہوئے ہیں 2 سال پہلے اس میں بھی سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ کیا ہو گیا. مقصد جو آپ ملک صاحب بتا رہے تھے کہ ان کا مقصد ہے, مقصد ان کا امریکہ کا ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ایسے ملکوں میں ایسے خطوں میں جیسے ہمارا ہے یا مڈل ایسٹ ہے تھوڑی سی کھٹ پٹ رہے تو بہتر ہے. اس سے ان کو کوئی لیوریج بھی ملتا ہے, ایک کو دوسرے سے لا سکتے ہیں, اکوپمنٹ بیچ سکتے ہیں, یہ تو ہے. لیکن یہ ساری باتیں ابھی پاس کی ہیں. آج کے متعلق اگر آپ نے بات کرنی ہے تو یہ ہے کہ ابھی اس کے بعد کیا ہونا ہے. جی پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں نہیں جانتا ہوں کیا, میرا اپنا صرف اندازہ لگاتا ہوں, اور جو بھی کوئی کہے میرا کوئی بنتا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ نہیں آپ نے غلط, کیونکہ اپنا لگا بھی سکتے ہیں. اور کیا معلوم ہے کہ کس کا. افغانستان کے متعلق میری بڑی موٹی سی تھیوری ہے, 3 سینیریو اگر آپ چنیں تو بہت ممکن ہے کہ چوتھا یا 5واں جو ہے وہ نکلے. تو بڑی فلوئڈ رہتی ہے, اور اس کی جو ہے وجہ افغانس میں بھی ہے, ان کی کنفیگریشن میں بھی ہے, ان کی ہسٹری میں بھی ہے, ہسٹری آف آکوپیشن میں بھی ہے. کیونکہ جب آکوپیشن ہوتی ہے آدھے افغان جو ہے کولیبریٹر بن جاتے ہیں, آدھے ریزسٹنس بن جاتے ہیں, وار اکانومی ڈیولپ کر جاتی ہے. وار اکانومی کے بہت بڑے بڑے جو ہے ہم تو جانتے ہیں نا کہ امریکن ڈیفینس کنٹریکٹر کتنا اس سے کماتے ہیں. طالبان خود $500 ملین ہر سال نیٹو سورسز سے لیتے رہے ہیں پچھلے 10-12 سال سے مختلف مدوں میں, سب کو پتہ ہے. اور ان کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا, انہوں نے پیسہ دینا ہی تھا اور انہوں نے پیسہ لینا ہے. لیکن ابھی ان ساری چیزوں پر بحث کرنا اور مارننگ رونے جس کو کہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں. ابھی اس وقت ہے کیا ہونا ہے. 15 سال سے ہمیں معلوم ہے, سب کو پتا تھا, پاکستان کو تو بہت اچھی طرح پتا تھا ایک دن یہ دن آنا. تو اس زمانے میں بھی اچھے لوگوں نے کہا کہ جی ابھی آپ پوزیشن کیجیے, آپ ریجنل کنٹریز کے ساتھ کریں, اور انہوں نے کیا. ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوئے, رشیا کے ساتھ بہت اعلیٰ ہو گئے, چین تو تھا ہی پہلے, پھر ترکی بھی آ گئی. 4-5 ملکوں نے پوزیشن کیا ہوا. کیا ان لوگوں نے تیاری کی تھی اس اینڈ گیم کو سنبھالنے کے لیے جو ان کا کام تھا؟ پاکستان کا اپنا ایک اس میں ایڈوانٹیج ہے, چین کے پاس پیسے ہیں, رشیا کے پاس اور ترکی کے پاس سمجھ زیادہ ہے, اور ایران کے ساتھ بھی بارڈر اور اس کے بہت انفلوئنس ہے. کیا انہوں نے کیا یا نہیں کیا یہ میں نہیں جانتا. اگر نہیں کیا تو قصور ہمارا ہے, کسی امریکہ کا کوئی قصور نہیں ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کس قسم کی تیاری کرنی تھی انہوں نے؟ اگر کر لیا ہے کہ بھئی ہم نے مل کر کس طریقے سے اپنے ایسٹس کو ہم نے سائنرجائز کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, تاکہ ہمارا یہ طالبان اور باقی لوگوں کے ساتھ یہ کام ٹھیک ہو. یہ تھا نا مقصد, تو یہی ہوتا ہے. اس میں کئی اور طریقے ہیں, افغانوں کا طریقہ بھی ہوتا ہے, اچھے ان سے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ ریپرزینٹیٹیو چننے 5-6 نیوٹرل جن کی کریڈیبلٹی ہو, کئی طریقے ہیں. اگر نہیں کیا تو پھر کئی گڑبڑ ہوگی. لیکن ایک اور فیکٹر بھی ہے, دیکھیے میں کہتا ہوں روڑے پیٹنے کا فائدہ کوئی نہیں. طالبان نے جس طریقے سے سارا 20 سال اتنی بڑی قوتوں کا مقابلہ کیا ہے, اب اس کے بعد اگر انہوں نے اس اسٹیج پر پہنچے ہیں کہ سب لوگ ان کے آگے لگے ہوئے ہیں, امریکہ چھوڑ کر چلا گیا, لوگ مانتے ہیں, تو اس ریالٹی کو ابھی صرف اس وجہ سے آدمی کہے کہ جی مجھے نہیں پسند کیونکہ طالبان ٹھیک نہیں ہوں. طالبان ہو سکتا ہے نہ ٹھیک ہوں, داعش سے شاید اچھے ہی ہوں, لیکن اچھے برے کا ہے ہی نہیں. اس میں دیکھنا ہے کہ ابھی کس کی کتنی طاقت, اور ان کی طاقت ایسے ہے. اور ایک تو اس دفعہ لگتا ہے کہ باقاعدہ ایک پلان بنا کر, اسٹریٹجی بنا کر موو کرنا, پسٹلز کو سراؤنڈ کرنا, کچھ کو نہ لینا, کچھ لوگوں نے ان کے آگے ہتھیار ڈال دینا, یہ سب چیزیں جو ایسے لگتا تھا کہ
ये बहुत ऑर्केस्ट्रेट किया हुआ है तालिबान की विजडम ने, और कुछ अफवानों को समझ आ गई कि अभी शायद दोबारा नहीं। तो ये मेरा आप अंदाजा है, आप मेरा क्या अंदाजा समझते हैं अगर वो होता है, वो उस तरह होता है, तो वो उतने खतरनाक सिनेरियो नहीं है जितने लोग बचा रहे। लेकिन ये भी बिल्कुल मुमकिन है कि कुछ ग्रुप भी अड़ जाए ना, ये भी अफगानिस्तान की हिस्ट्री ऑफ कन्फेडरेशन में होता है कि कुछ उनमें से भी ग्रुप भी अड़ जाए ना अपने अपने इलाके में, अगर वो अपनी रेजिस्टेंस जब देते हैं उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो तख्त चल सकती है और गालबन चलेगी। लेकिन मेरे अपने हिसाब से वो बड़ा जो सिनेरियो हम देख रहे हैं कि जी पता नहीं कितनी खौफनाक खात्मा जंगी होगी, फोरेजी होगी, वो शायद ना हो, उसके चांसेस कम। चलिए, मेरा भी यही एंड मकसद था पूछने का कि क्योंकि हर बंदे को जो पहले वाला एक सिनारियो गुजर चुका है कि बहुत बुरी खाना जंगी हुई थी, इस वक्त भी यही डर था। मगर आप समझते हैं कि इस खाना अगर फर्ज करेंगे थोड़ी बहुत हालात खराब भी होते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जैसे अभी पिछले दिनों धमाके हुए, तो पाकिस्तान के अंदर इसके ज्यादा असरात आएंगे? नहीं, इतना पाकिस्तान का अकेले का लीवरेज नहीं हो सकता, पहले भी इतना नहीं था, कभी अच्छे दिनों में भी अफगान के ऊपर ऐसा लीवरेज आप नहीं कर सकते हैं कि जिसमें हमारे पास होते थे मुजाहिदीन तो हमारी बातें सुनते तो नहीं थे ना। लेकिन अगर ये 4-5 मुल्कों का जो मैं बता रहा हूँ, इनका कॉकसस, इनका ग्रुप बने, अपना अपना इनके पास एडवांटेज है, जब इस तरह का दबाव पड़ेगा तो फिर कुछ ना कुछ मानने के चांसेस हैं। बिल्कुल ना मानना जो है ना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अगर दुनिया से पैसे लेने हैं, यहाँ पर उन्होंने तजारतें करनी है, कुछ और कई और चीज़ें होती हैं, और चीन की इमदाद के बगैर तो वाकई ये तालिबान का काम नहीं चलेगा। रिकग्निशन के जी रिकग्नाइज होंगे कि नहीं उसकी बिल्कुल तालिबान को परवाह इसलिए नहीं है कि रिकग्नाइज तो हो चुके हुए हैं उनको। जिस दिन इसके ऊपर भी मैंने ये क्वेश्चन रिकग्निशन का पूछना था, वो मैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद पूछूंगा। ब्रेक के बाद मैं समीउल्लाह मलिक साहब के पास आऊंगा और उनसे वो पूछूंगा, पिछले दिनों जो बाइडेन साहब ने G7 जो कंट्रीज की समिट थी उसके अंदर उन्होंने कुछ बातें रशिया की तरफ की, तो इसके ऊपर बात करेंगे। फॉर माय लिसनर्स, इफ दे वांट टू आस्क अ क्वेश्चन दे कैन कॉल अस ऑन 0333440940 एंड दे कैन सेंड अस अ टेक्स्ट मैसेज ऑन 0333440940। प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की हुई है लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी रिटायर्ड और डॉक्टर समीला मलिक साहब ने। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। Did you know that girls like Noura walk an average of 3 miles every day in search of clean water to support their families? Minhaj Welfare Foundation believes you can end the water crisis by building small and large-scale water projects. Your charity is helping improve the lives of communities living in the poorest regions of the world. However, more needs to be done. Support Water for All. Donate today. Call us now 0300 30 30 777 or visit us on minhajwelfare.org. Waris Food Store, the place to go for all your meat and groceries. We stock thousands of items from fresh fruit and veg to all your favourite Ramadan food products. Based at 420 Hoe Street in Walthamstow, we can deliver anything you need right to your doorstep. Just give us a call on 0208 521 0000 and take advantage of our huge Ramadan offers. Waris Food Stores is now also available on Uber Eats. Thinking about selling or letting your home? With Maxwell Estates, you don't need to look any further. Well established with over 15 years of experience, Maxwell Estates are specialists in residential sales and lettings. We manage over 200 properties in and around Northwest London, keeping our landlords and tenants updated with all the latest laws and legislations. Based in Edgware, our experienced specialist negotiators always ensure we maximize the full potential of your property. Call us now on 0208 952 0808 for a free no obligation quotation, or visit our website www.maxwellestates.co.uk for further information. Maxwell Estates, the name you can trust. If you want to advertise your business on Revive FM, then visit www.revivefm.co.uk. Alternatively, contact our sales team now on 079 44 56 5616. That's 079 44 56
5616. Does your pizza excite you? The London Pizza Depot invites you on a journey with our worldwide inspired pizzas. To the smoking jerk drums of Jamaica, to savor the Caribbean hot, to sunny California, to enjoy the greatest invention, the Cali cheeseburger. Transport yourself with every bite. Our authentically prepared hand-stretched dough, freshly diced veg, finest cuts of halal meat, and our 100% mozzarella cheese ensures the delivery of a masterpiece every time. Visit www.londonpizzadepot.co.uk or our branches in Ilford or Plaistow. Now you can enjoy buy one pizza get one free every Tuesday. T's and C's apply. The Career Link Project is a free employment and career service aimed at supporting young BAME women to navigate a path towards a successful future. If you're 16 or over and currently out of work, you could receive up to 10 months of personalised one-on-one career support and skills-based training to help you secure your future. Get in touch with us today on 07862 035 511 or email us at clp@tffn.co.uk. The Career Link Project, your future in your hands. Minhaj School of Islamic Sciences provides quality Islamic education for children aged between 5 and 15 years old. As well as teaching classical Islam, including Tajweed, Fiqh, Seerah and Aqidah, we endeavour to equip children with essential Islamic manners, morals and values. Here at MSIS, our experienced teachers create an inspirational learning environment where we strive to cater for the needs of every child. For enrolment inquiries, inquire in person at Minhaj School of Islamic Sciences, Monday to Friday, 5 to 7 p.m. at 292-296 Romford Road, or email admin.edu_London@minhajuk.org. Revive FM 94.0 on the radio, on your mobile and online. Assalamu alaikum, welcome back to Revive FM 94.0. I'm your host Nawaz Raja Pakistani with your weekly program Signature Talk. اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی سابقہ ISI ہیڈ پاکستان اور ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, پروگرام میں بریک میں جانے سے پہلے میں نے ایک ذکر کیا کہ جو بائیڈن G7 سمٹ میں شرکت کی اور انہوں نے کچھ تنبیہ کی جو روس کے صدر ہیں پیوٹن کو, تھوڑا سا اس کا بھی کچھ حال احوال بتا دیں. گزارش یہ ہے کہ جو بائیڈن صاحب نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے یہ ان کا پہلا غیر ملکی دورہ ہے, اور انہوں نے اپنے اس دورے کا آغاز جو ہے وہ امریکہ سے چلتے ہوئے ہی روس کو بڑی سخت تنبیہ کے ساتھ شروع کیا. انہوں نے یہ اپنے بیان میں کہا کہ اگر اس نے امریکہ کے خلاف نقصان دہ کارروائی میں حصہ لیا تو اسے جامع اور معنی خیز نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ اس فکرے سے, بڑے سخت فکرے سے جو تنبیہ کی انہوں نے پوٹن کو جو بھیجی اس سے یہ شروع کیا انہوں نے اپنا دورہ. اور جو بائیڈن نے برطانیہ G7 کے اجلاس میں اپنے اتحادیوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے یقین دہانی بھی کرائی. آپ بھی یہیں تھے, میں بھی یہاں, ہم دیکھ رہے تھے کہ ان دنوں میں ٹی وی کس طرح مصروف تھا G7 کی خبروں کے ساتھ. اور جو بائیڈن جو ہے وہ اتحادیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوبارہ مضبوط کرنے کی طرف کی کوشش تھی, کچھ شاید اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں وہ. اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے ساتھ نئے چارٹر پر بھی اتفاق ہوا ہے, MOU ثانی بھی ہو گئے ہیں, جو کہ 1941 میں جو طے پانے والا مادہ ہے اس کا اسے جدید ورژن قرار دیا گیا ہے. اس میں اس نئے مادے میں سیکورٹی کے ساتھ ساتھ دیگر نکات کو بھی شامل کیا گیا ہے. اس انتہائی مصروف 8 روزہ دورے میں جو صدر بائیڈن نے جہاں G7 کے سربراہی اجلاس میں شرکت کی ہے, وہاں انہوں نے اپنے صدر ہونے کی حیثیت سے پہلی دفعہ نیٹو کے سربراہی اجلاس میں بھی شرکت کی ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے برطانیہ میں سفک میں رائل فضائیہ کا جو اڈا ہے ملٹن ہال میں اپنے جو امریکی فوجی ہیں ان سے خطاب میں انہوں نے کہا ہے, اس میں انہوں نے پھر ایک دفعہ صدر پوٹن کو بڑا واضح پیغام دیا کہ ہم روس کے ساتھ لڑائی تو نہیں چاہتے لیکن ایک مستحکم رشتہ ضرور چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر وہی تنبیہ دہرائی جو میں نے شروع میں کہی ہے. یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ G7 کے اس اجلاس میں بائیڈن کی تمام سرگرمیوں کو پیوٹن کے لیے ایک اہم پیغام اور امریکی انخلا کی روشنی میں دیکھنا بہت ضروری ہے. یعنی G7 میں آپ کو پتہ ہے کینیڈا ہے, فرانس ہے, جرمنی ہے, اٹلی, جاپان ہے, برطانیہ ہے, امریکہ خود ہے اور یورپی یونین بھی اس میں شامل ہے. اب اس میں باقاعدہ طور پہ ان کے ساتھ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے وہ روس کے لیے اور چین کے لیے پیغام تھا اس کے اندر.
اس کے بعد G7 کی ملاقات کے ٹھیک 6 دن بعد جو بائیڈن اور پوٹن کے درمیان جو 10 جون کو جنیوا میں ملاقات ہوئی، جس کے بعد دونوں صدور نے جو وہاں پہ مشترکہ اعلامیہ جاری کیا، اس میں اس ملاقات کو معنی خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ دیکھ لیں کہ دونوں ممالک نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ تناؤ سے بھرپور عرصے میں بھی مشترکہ مقاصد کے حصول میں پیش رفت کر سکتے ہیں۔ اب دونوں صدور کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ روس امریکہ کے تعاون سے آپسی تنازعات اور جو جوہری جنگ کے خدشے کو ہم کم کرنے میں بھی ہمیں کافی مدد ملے گی دونوں ملکوں کو۔ اور اپنی پریس بریفنگ میں آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ دونوں رہنماؤں نے ہتھیاروں کی روک تھام کے بارے میں بات کی، انسانی حقوق کی بات ہوئی، جوہری ہتھیار اور سائبر سیکورٹی وغیرہ پر بات ہوئی، اور ماحولیاتی تبدیلی کے ساتھ ساتھ یوکرین میں روسی فوج کی جو مداخلت ہے اور روس کے جو سائبر ہیکنگ سرگرمیاں ہیں جو کہ ٹرمپ کے زمانے میں جو الزام لگایا تھا اس کا ذکر بھی ہوا۔ اور پھر روس کے اندر حزب مخالف کے ایک رہنما الیکسی نوالنی ہیں، ان کی قیادت کا معاملے پہ بھی بات ہوئی۔ میں یہاں آپ کو یہ بتا دوں کہ ماسکو کی ایک عدالت نے الیکسی نوالنی سے منسلک 3 تنظیموں کو ٹیررسٹ قرار دے کے پابندی لگا رکھی ہے۔ اب یہ ذرا ذہن رکھیے کہ امریکہ روس کے تعلقات یہی متعدد وجوہات بنا پر سرمہری کا شکار ہو چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سال اپریل میں پوٹن نے مغربی ممالک پر روس کو بے جا نشانہ بنانے کا الزام لگاتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے بھی دھمکی دی تھی یورپی ممالک اور امریکہ کو بھی کہ آپ اپنی حد پار نہ کریں، آپ اپنی حد کے اندر رہیں۔ پھر روس نے امریکہ میں اسلحے کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کے لیے امریکی حکومت کو پھر ذمہ دار بھی ٹھہرایا۔ اس جنیوا میں آپ دیکھیے صاف کہا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ملکوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے ذمہ دار تو لیڈر خود ہوتے ہیں، لیکن امریکہ کی سڑکوں پر روزانہ لوگ مرتے ہیں، ملکوں میں لوگ آپ مار رہے ہیں، آپ منہ بھی نہیں کھول پاتے کہ آپ کو گولی مار دی جاتی ہے۔ اب دنیا بھر میں CIA کے خفیہ جو ٹارچر سیلز ہیں وہاں پر لوگوں کو تشدد کیا جاتا ہے، کیا ایسے انسانی حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے؟ یہ روس نے جب یہ سوال اٹھائے تو بڑے تفصیل سے یہ بھی سوال تھے جواب کے اندر۔ پھر روس نے جو بائیڈن نے سائبر حملے کی طرف اشارہ کیا تھا اس کا بھی اس نے جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ روس نے تو امریکہ کو جو مبینہ سائبر حملوں کے متعلق تفصیلی معلومات ساری تھی وہ فراہم کر دی، جس کا امریکہ نے اب تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس نے الزام لگایا روس کے اوپر۔ لیکن بائیڈن نے پھر کہا کہ وہ اپنے پہلے دورے کے ہر موڑ پر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ امریکہ اب لوٹ آیا ہے، یعنی گویا کہ ٹرمپ کے زمانے میں امریکہ کمزور ہو گیا تھا، اب میں پھر مضبوط امریکہ کے ساتھ میں واپس آیا ہوں۔ اور غالباً کا اشارہ یہ بھی تھا کیونکہ میں ابھی حالیہ G7 کی میٹنگ اٹینڈ کر کے آیا ہوں اور G7 کی ساری قوتیں جو میرے ساتھ ہیں، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ دنیا بھر کی جو جمہوریتیں ہیں، جمہوری ممالک ہیں، مشکل ترین چیلنج کے حمل کے اکٹھی اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔ تاہم اس کے باوجود پوٹن نے مسکرا کے یہ کہا کہ میں بائیڈن کو ایک تجربہ کار سیاستدان بھی مانتا ہوں اور ٹرمپ سے بہت مختلف بھی مانتا ہوں۔ اب یہ ایک اور بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ یہ دونوں صدور کے مابین جو ملاقات کے لیے جو یہ مقام کا انتخاب ہوا ہے یہ بھی دلچسپی میں خالی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 1985 میں جب سرد جنگ عروج پر تھی اور تب بھی امریکی صدر جو ریگن تھے ان کا اور سوویت یونین کے جو گورباچوف تھے ان کی بھی جنیوا میں ملاقات ہوئی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ بائیڈن سے ملاقات کے بعد پوٹن کا اسی ماہ ابھی جولائی میں چین کا دورہ بھی ہے، یقیناً وہ وہاں پہ چائنیز صدر شی کو بھی اعتماد میں لیں گے جو ملاقات ان کی ہوئی ہے بائیڈن کے ساتھ، اور جون اور جولائی کی ملاقاتیں اور اقدامات جو ہیں یہی اب مستقبل کے رجحانات کا پتہ دیں گے کہ دنیا کس ڈگر پہ چلنے شروع ہوئی ہے اور کس ڈگر پہ جائے گی۔ چین کا جو بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ ہے، ون بیلٹ ون روڈ کا، وہ اس کا سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ علاقۂ اتحاد کی طرف یعنی دنیا تو نہیں جا رہی، یعنی کہ اس طرف جو ہے آپ کا رشیا، پاکستان اور چائنا اور اس طرف دوسرا ہو جائے گا۔ پھر اگر فرض کریں علاقۂ اتحاد کی بات کرتے ہیں، اسپیشلی افغانستان کے اندر سے جو امریکن فورسز کا انخلا ہو رہا ہے، تو وہاں پر یہ جو انڈیا کا رول کیا ہوگا اس علاقۂ اتحاد میں؟ اب دیکھیے اس کے لیے آپ اس سوال کے جواب آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ جو ون روڈ ون بیلٹ کا جو منصوبہ جو بہت بڑا منصوبہ ہے، اس سی پیکس کا بڑا چھوٹا حصہ ہے، اور وہ سی پیک جو ہے افغانستان جو ہے مکمل نہیں ہوتا۔ امریکی انخلا کے بعد جو ہے وہ چین، پاکستان اور ایران میں بڑی سرمایہ کاری حاصل کے لیے افغانستان میں چین جو ہے وہ تمام ملک میں بڑا استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہ اپنے سی پیک کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک امکان یہ بھی ہے کہ خانہ جنگی کی صورت میں چین جو ہے اپنی امن فورس تعینات بھی کر سکتا ہے۔
तमाम ममालिक के साथ वादा करके, तमाम उनकी रजामंदी के साथ, ताकि अफगानिस्तान के साथ उसका, क्योंकि चीन का एक और भी मामला है, ताकि वो अफगानिस्तान के साथ जो मलिक सिंकियांग सूबे को भी वो मुमकिन बदलने से बचाना चाहते हैं। अब ये देखें, आपके सवाल के जवाब में फिर आता हूँ कि ईरान के साथ मादे के तहत चीन पहले ही वहाँ 5000 फौजी तैनात करने की इजाजत ले चुका है। आपको पता है कि चाबहार में हिंदुस्तान का कितना अमल शुरू हो गया था, लेकिन चीन का बड़ा वाइजली ईरान के साथ वादा करना और 462 बिलियन डॉलर से वादा करना, आप देखिए वहां से इंडिया निकल चुका है। अब अमेरिका की पूरी कोशिश तो ये है कि किसी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर वो हिंदुस्तान और जापान से काम ले, क्योंकि आपको याद होगा कि 20 सालों के अंदर अमेरिका ने दानिस्ता तौर पे हिंदुस्तान को बड़ी एक्सेस दी, और उसकी वजह पाकिस्तान पे भी दबाव रखना था, और उसके बाद वो समझता था, जैसे जनरल साहब ने भी फरमाया कि हमें पता था कि बिलाखिर यहाँ से निकलना तो है अमेरिका ने, लेकिन अमेरिका को भी इस बात का पता था कि मुझे बिलाखिर निकलना है, और वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग वो भी कर रहा था, उसने की भी है। अब वो कहाँ किस हद तक उसमें कामयाब हुए हैं, कहाँ तक नाकाम हुए हैं, वो तो हालात भी बताएंगे और बता भी रहे हैं। लेकिन ये है, आप देखिए हिंदुस्तान ने बड़े मैसिव उसमें इन्वेस्टमेंट की है अफगानिस्तान के अंदर, वहाँ पे उनके एयरपोर्ट्स बनाए हैं, उनकी हाईवेज बनाई हैं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई है, और बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, और उसने बड़ा अफगानों का दिल जीतने की बड़ी बातें उसमें की है। वो इसलिए चाहे वो उसने अफगानों के सामने खुद को बड़ा एक गुड बॉय बना के पेश किया हुआ है, और अब कई सालों से वो कोशिश कर रहे थे किस तरीके से तालिबान के साथ उनकी मुलाकात हो जाए। शुनीद है कि दोहा के जो उनका सियासी दफ्तर है तालिबान का, वहाँ जो अजीत डोवल है रा का चीफ, वहाँ पे वो मुलाकात करने में कामयाब हो गया है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर सी पैक लाजमी तौर पे उसने सेंट्रल एशिया की स्टेट तक उसे जाना है, अगर उसने जाना है तो फिर अफगानिस्तान जहाँ अमेरिका निकल गया है, अमेरिका चला गया है, तो मगरब भी वहां से निकल चुका है। अब सबसे बड़ा लूजर वो जो है वो हिंदुस्तान होगा, क्योंकि दोहा के अमन मादे में ये बात भी तो तय हुई है ना, अमेरिका ने ये बात इसका बात का यानी तालिबान से वादा लिया है कि यहाँ अफगानिस्तान के अंदर से दुनिया में किसी भी मुल्क में कोई दहशतगर्दी का वाकया जो है दहशतगर्द नहीं जाएंगे। और कौन नहीं जानता कि हिंदुस्तान वहाँ अफगानिस्तान में बैठ के क्या काम कर रहा है, सब जानते हैं। पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे बड़े खासे सबूतों के साथ डोजियर जो है तमाम मुल्कों को दिए हैं, यूएनओ को दिए हैं, जिनमें बड़ी वजाहत के साथ बताया गया है कि भी हिंदुस्तान इसमें शामिल है। दूर न जाए, कल कलां की बात है, जो जौहर टाउन में जो हमला हुआ है उसके ताने बाने भी जो हिंदुस्तान से मिल गए हैं, बाकायदा तौर पर तहकीक के बाद ये चीज़ सही सामने आ गई है। मैं इसी रिलेटेड असद दुरानी साहब से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जैसे ये जो बाइडेन साहब की जो लफ्जी जंगें शुरू हो गई हैं इस वक्त, तो पाकिस्तान के अंदर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट दी है, नो वी आर नॉट गिविंग एनीथिंग। एक तो आपसे एक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि आप IS के हेड रहे हैं, पिछले दिनों इन कैमरा ब्रीफिंग हुई, तो थोड़ी बहुत आपको खबर हो तो हमें भी पता चल रहा है। दूसरा, आप समझते हैं कि ये जो इन्होंने नो कहा है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है या हमारी फोर्सेस ने कहा कि नो हम नहीं दे रहे हैं? नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे एक बात का पता है कि कोई तरीका था नहीं। अगर कोई यहाँ पर बेसिस देना भी चाहे अमेरिका को, नहीं दे सकेगा, क्योंकि उसकी बड़ी इम्प्लीकेशंस हैं। वो 20 साल पहले वाली और बात थी, वो इन्वायरमेंट भी मुख्तलिफ थी। उस वक्त तो चीन और रूस भी अमेरिका के कहते हैं ना ऑन बोर्ड थे। अभी इस वक्त तो हो ही नहीं सकता था। सिर्फ एक ही चीज़ ने थोड़ी सी हैरानगी की कि मांगी क्यों उन्होंने, जानते हुए कि ना हो जाएगा, और सब ने ना करी, तो बेस तो उनको मिलनी कोई नहीं, ना मिलनी। अगर उन्होंने कोई और वहाँ पर अपना जो सी बेस उनके जो है मुख्तलिफ किस्म की एसेट्स कोई बेसिस में वो जो है फ्लोटिंग बेसिस उनसे कुछ करना हो तो कर तो सकते हैं। लेकिन देखिए, जहाँ तक असेसमेंट का ताल्लुक है ना, वो हमें देखना होता है कि रीजन में इस वक्त कौन हो रहा है, क्या कर रहे हैं, और किस किस्म की यहाँ की अलाइनमेंट बन रही। स्टेटमेंट तो उन्होंने अपना G7 में जो कुछ देनी थी दे दी, लेकिन वहाँ पर भी ये कहना कि जी सारे G7 वाले अमेरिका के साथ है, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मुल्क जो है यूरोपियन वो तो अमेरिका के साथ नहीं है, क्योंकि उनका चीन और रूस के साथ बहुत ज़्यादा तजारती तल्लुकात हैं, गैस लेने होता है उन्होंने, तो वहाँ पर तो कह दिया। और उन्होंने G7 में चीन उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो था वहाँ पर एजेंडा वो भी था कि चीन को क्या करना है, चीन और रूस को कैसे तोड़ना है, ये मकसद होता था। लेकिन ये वाली गेम
कामयाब होती नज़र तो नहीं आ रही। रखने ज़रूर पड़ सकते हैं, स्पॉयलर जिसको इफेक्ट करते हैं वो तो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन इसको कोई टर्न अराउंड करना अमेरिका के लिए आज के हालात में लगता नहीं है। हिंदुस्तान में खुद तालिबान से बड़े अरसे से कॉन्टेक्ट थे, अभी तो बाकायदा बात भी शुरू कर दी, क्योंकि उनको भी पता है, तो जैसे कहते हैं कि नज़र तो आ रहा है ना, राइटिंग ऑन द वॉल के क्या है, तो इसलिए उन्होंने भी तालिबान के साथ बात करनी है, तालिबान ने भी उनके साथ बात करनी है, ये भी हिस्ट्री है। उनके बहरहाल वो रीजन में है और उनका कोई ना कोई जो अगर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे, जो कि उन्होंने पिछले 20 साल में अस्पताल बनाए, सड़कें बनाई, वो तो तालिबान उसको वेलकम करेंगे। लेकिन ये कि वो वहाँ पर बैठकर कुछ हमारे खिलाफ कुछ कर सकते हैं, ये हमने हमेशा बहुत एग्जैजरेट किया कि हमारा बैक यार्ड है, हमारे एसेट्स यहाँ ज़्यादा हैं। जब हमारा दिल करता था, ये मुझे नहीं पता कि दिल करता था या नहीं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती थी तो कुछ ना कुछ हम हिंदुस्तान का अपना जो दिल था उसको भी सेटल कर लेते। मकसद ये कहने का कि इस वक्त चीन और रूस की तो बड़ी पक्की, उनको मालूम है कि उन्होंने अलग नहीं होना, और बड़े अच्छी, और 20 साल से उनके तल्लक है, जब से शंघाई कोऑपरेशन SCO बना है उस वक्त से यही नज़र आ रहा है कि जो मूविंग फोर्सेस हैं यहाँ पर वो तो ये दो मुल्क हैं, चीन और रूस। मलिक साहब ने जब बताया कि उन्होंने ईरान की भी मदद की, इसीलिए की कि यहाँ पर वो नहीं चाहते कि अमेरिका जो है इस किस्म का रोल प्ले कर सके, उन्होंने जिसको ईरान को सस्टेन की। समरी ये है कि रीजन जो है इस वक्त काफ़ी अच्छी हालत में है, क्योंकि है एक तो रीजन है और दूसरे यहाँ के मुल्कों ने अपने आप को पोजिशन किया है इस चीज़ के लिए। अफ़गानिस्तान में कहाँ तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो मैंने कहा कि मैं जानता नहीं हूँ, पता नहीं कहाँ तक तैयारी की है, लेकिन जहाँ तक इस इलाके का ताल्लुक है जिसको हम ग्रेटर सेंट्रल एशिया कह सकते हैं, उसके अंदर तो सब मुल्क जिनको भी हम जानते हैं उनको ये मालूम है कि उनका इंटरेस्ट किस साइड पर। तो इस सूरत में ये वाली जो है अमेरिकन गेम जो है, जिसमें उनके अलावा अगर कोई मुल्क दिल से उनके साथ है इस वक्त, एक तो ऑस्ट्रेलिया, जापान इतना ज़्यादा नहीं, वहाँ पर वो ज़ुबानी कलामी में ज़रूर है क्योंकि वो 4 का क्वार्टर बना था। वो इंडिया है उनके साथ, सिवाय इसके कि अफ़गानिस्तान में मेरा ख्याल में इंडिया जो से अकेला इतनी यहाँ के रीजन मुल्क के खिलाफ नहीं कर सकता। यहाँ हमारी जो अपनी रीजन की है, इलाके की जो है वो तो काफ़ी दूर है। ठीक, चलिए सर, आई हैव टू गो टू द ब्रेक। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद दोबारा इसकी आखिरी टॉपिक जो एक थोड़ा सा आपने हिंट पहले भी दे दिया था रिकग्निशन का, उसके ऊपर थोड़ी सी मैं मज़ीद तफसील से बात करना चाहूँगा कि अगर होगा तो कैसे होगा। तो इंशाल्लाह तब ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। If you want to advertise your business on Revive FM, then visit www.revivefm.co.uk. Alternatively, contact our sales team now on 07944 56 5616. That's 07944 56 5616. Let's connect with the Holy Quran. Minhaj Dawah Project distributes the Holy Quran in plain simple English for free. You can donate £3 and sponsor a Quran to a loved one, a neighbour, a colleague or a friend. We distribute Qurans totally free of charge across the whole UK, including in prisons. Please call us now to contribute on 0300 030 1951 or email us on dawah@minhajuk.org. The Career Link Project is a free employment and careers service aimed at supporting young BAME women to navigate a path towards a successful future. If you're 16 or over and currently out of work, you could receive up to 10 months of personalised one-on-one career support and skills-based training to help you secure your future. Get in touch with us today on 07862 035 511 or email us at clp@tffn.co.uk. The Career Link Project, your future in your hands. क्या आपको मालूम है कि नूरा जैसी बच्चियां पानी के लिए रोजाना 3 मील पैदल सफर तय करती हैं? मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन को यकीन है कि आप
چھوٹے اور بڑے پیمانے پر پانی کے منصوبے لگا کر اس بحران کو ختم کر سکتے ہیں. آپ کے احتیاط دنیا بھر کے پسماندہ لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنا رہے ہیں، جبکہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. پانی سب کے لیے کے پروجیکٹ میں ہماری مدد کیجیے. آج ہی عطیہ کیجیے یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.minhajwelfare.org. Nikah, talaq, counseling on matrimonial disputes, Islamic wills, Islamic law of inheritance, or an Islamic verdict on any other issue. The Muslim Sharia Council is at your service. We provide official certification and our experienced and highly qualified imams are available to provide you with guidance when needed. MQI London is based at 292 to 296 Romford Road, Forest Gate. We are open from Monday to Friday, 2 to 4 p.m. Or alternatively, call us now on 0208 257 1786. Everyone can now get free rapid COVID-19 tests twice a week. They show your results within 30 minutes. They also show you're doing what you can to protect your loved ones, your friends, your workmates, and that you want to keep life moving again. Around 1 in 3 people who have COVID-19 have no symptoms and are spreading it without knowing. That could be a friend, a relative, a workmate. It could even be you. Rapid tests are easy to get from nhs.uk/get tested. Let's take this next step safely. Thinking of selling or letting your property? Need someone reliable to find the best prospect for your home? Well, look no further. Cameron Adams is here to take care of all your needs. Our professional and experienced team will guide you through the entire process and ensure you find the right client for your property. For a no-obligation quotation, contact us now on 0208 558 2000. That's 0208 558 2000. Or visit us at 30 Church Lane in Leytonstone. Cameron Adams, always at your service. Revive FM 94.0. On the radio. on your mobile. And online. Assalamu alaikum. Welcome back to Revive FM 94.0. I'm your host Nawaz Raja Pakistani with your weekly program Signature Talk. हम अमेरिकन फोर्सेस के इनखला की बात कर रहे हैं, उसके असरात उस खित्ते के ऊपर क्या होंगे उसके ऊपर बात हो रही है. मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी साहब और डॉक्टर समील अमला साहब. मैं असद दुरानी साहब के पास फिर दोबारा आना चाहूँगा. एक क्वेश्चन जो मेरे जहन में आ रहा है, वो थोड़ी सी बात हमने पहले भी रिकग्निशन की. इस बार तो अमेरिकन फोर्सेस ने तालिबान के साथ अमेरिकन गवर्नमेंट ने तालिबान के साथ नेगोशिएशन की. कतर के अंदर बहुत लंबी नेगोशिएशन चली जिसके अंदर सब मामला तय हुए. तो आप समझते हैं कि इस बार अमेरिका के लिए तालिबान की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज करना आसान होगा और खित्ते के अंदर जो दूसरे ममालिक हैं और स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज, क्या तालिबान की जो गवर्नमेंट अगर आती है तो उसको इजीली रिकग्नाइज कर पाएंगे? मेरा तो ख्याल है वो डी फैक्टो रिकग्निशन तो हो चुकी है ना, जब वो बातचीत हुई थी तो मालूम भी है किस तरीके से ये सारा काम हो रहा है और ये बिल्कुल मुमकिन है. ये भी तो जो स्टेट्स होती हैं ना अपनी स्टेट क्राफ्ट में ये करती होती हैं, प्लेइंग द हार्ड बॉल. इतनी जल्दी ऐसा मैसेज दिया जैसे अभी हमने आप कुछ और करेंगे तो मानेंगे, तो ज़रूर इसको खींच ज़रूर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक दफ़ा इस रीजन में मैं जैसे रीजन की बात करता हूँ कि जब एक दफ़ा इस रीजन में समझ आ गई कि जी जो भी गवर्नमेंट बन रही है अभी नई काबुल के अंदर, उसकी लेजिटिमेसी भी हो गई, उसको मान भी लिया, उसने संभाल भी लिया, उसके बाद लोग आते जाएंगे, उनको रिकग्नाइज करते जाएंगे. तो रिकग्निशन जो उसकी इतना बड़ा मसला होगा तो नहीं इस दफ़ा. अगर थोड़ा सा और इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर दें असद साहब के क्वेश्चन है कि पहले ये बहुत ज़्यादा रिकग्निशन ना होने की वजह से आइसोलेशन के अंदर थे, तो क्या तालिबान आप समझते हैं कि इतने ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं कि वो सही तरीके से जो गवर्नमेंट रन करने का तरीका होता है और दुनिया के साथ चलने का एक तरीका है उसको अपना पाएंगे और अपने आप को जिसे कहें कि इवॉल्व किया उन्होंने अपनी इस इतनी लंबी जंग के अंदर? जिस ज़माने में वो रिकग्नाइज नहीं थे, पिछली उनकी जो टेन्योर थी उसके अंदर भी जब ज़रूरत पड़ती थी तो वो अमेरिकन ही आके इनको ले जाया करते थे कि वो एक गैस पाइपलाइन भी है वो भी बननी है, उसके भी फैसिलिटी चाहिए वगैरह वगैरह. तो काम तो अपनी जगह जारी रहता है, रिकग्निशन हो या ना हो, लेकिन ये दूसरा मसला वाकई और तलब है, क्योंकि इस पिछले कई सालों में और ख़ास तौर पर 2 साल से जब से इनकी ये नेगोशिएशन शुरू हुई हैं अमेरिका के साथ,
اس میں تو یہ لگتا ہے کہ یہ ان کو ڈپلومیسی کا آرٹ, اور ڈپلومیسی میں ایک بہت بڑا آرٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نا ٹو پلے دا ہارڈ بال, کہ آپ کس سخت قسم کی نیگوشیشن کرتے ہیں, اس کے اندر بڑے ماہر تھے. ان کا جو سوشل میڈیا اور باقی جو ڈپلومیٹک منوورس تھی وہ بڑی اعلیٰ لگتی تھی. ہمارے سے یقیناً بہتر انہوں نے یہ چیز کنڈکٹ کر رہے تھے. اسٹیٹمنٹ جیسے ہم لوگ اپنا ہے نا 4-5 بندے ایک ہی چیز کے متعلق مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں, وہاں پر ان کا اسپوکس مین اندر کی کوئی بھی بات ہو لیکن وہ باہر لوگوں کو کنفیوز نہیں تھا ہونے دیتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ ضروری بھی نہیں کہ جو انہوں نے کہا وہ ضرور کر کے دکھائیں گے, کیونکہ وہ کہا اس وقت میں بعض دفعہ ان کو اپنی یونٹی رکھنے کے لیے اپنے درمیان ہی ایک کوئی بات کرنی پڑتی تھی. اب جب کہ ایک سٹیج آئے گی کہ جب اس کو کہتے ہیں سیاسی مذاکرات شروع ہوں گے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ سارے ایک اینٹی رہے گی. ان کے اندر بھی فیکشن ہوں گے, باہر کے میں سے کئی لوگ جو ان سے ان کے ساتھ ابھی نظر آتا ہے شامل ہو گئے, کچھ نہیں ہوں گے. تو یہ اپنی جگہ یہ والی گیم تو ہوگی, لیکن بالکل. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے؟ اگر پاکستان ان کی گڈ بکس میں ہوگا یا پاکستان کا جو رول ہے وہ تو ان کو معلوم کا کیا رول ہے, لیکن یہ بھی بالکل غلط فہمی ہوگی کہ اس کے بعد چونکہ ہم نے 20 سال میرے خیال میں بڑا مارکا دکھایا, اس سب پریشر کے باوجود ہم نے ان کے ساتھ تعلقات نہیں توڑے. سب کو یہ بتا دیا کہ ہم نے اس ریجن میں کسی اپنے افغانستان میں کسی ایسے فیکشن کے خلاف ہم نے ایکشن نہیں لینا جو ہمارے خلاف نہیں ہوا. طالبان کے خلاف بھی ایکشن نہیں لیا ہم نے. PDP کو جب دبایا چلی گئی یہاں سے, اس کو جو وہاں پر پناہ ملی وہ بھی کابل رژیم نے دی. یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہوتی رہتی ہیں, اس میں کوئی حیرانی اور پریشانی کی بات نہیں ہے. ایک نئی الائنمنٹ ضرور بنتی ہے جب حالات بدلتے ہیں. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے نا, کچھ ظلم نہ رہے کہ جی چونکہ ہم نے سارا کچھ کیا ہے ابھی وہ ہماری سے ڈکٹیشن لے گئے. یہ یہاں لوگ بڑی غلطی کر جاتے ہیں ہمارے یہاں, اتنا ہم نے کیا, یہ قربانی دی, فلانا دیا, تو ہماری بات نہیں مان رہی. وہ اپنی بات, ان کو طریقہ ان کا بہت مختلف ہے. ان کی تاریخ دیکھیے, انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی ہمیں کسی کے اوپر اعتماد ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا آپ کے ساتھ فائدہ ملتا ہے. اعتماد اگر ہمیں کسی چیز میں ہے تو وہ اپنے میں ہے کہ ہم اپنی بات پر اڑ سکتے ہیں یا منوا سکتے ہیں یا ضرورت کے وقت ہم لچک دکھا سکتے ہیں. یہی کویشچن میں سمیع اللہ ملک صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. بالکل یہی کویشچن, آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے زیادہ طالبان میچور ہو گئے اور کیا پاکستان ان کی گڈ بکس میں رہے گا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں اس سے پہلے میں اس 2-3 سطروں میں جواب دینا چاہتا ہوں. میں دستور جنرل صاحب کی اس بات کو انڈورس کرنا چاہتا ہوں کہ یورپ کو جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اس ویسے نہیں کھڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور جب G7 کا مشترکہ اعلامیہ آیا تھا تو مجھے یہاں ایک انٹرنیشنل میڈیا پہ جب مجھے دعوت دی گئی بولنے کی, پوچھا گیا اس کے بارے میں, تو میں نے کہا کہ وائٹ ہاؤس جو مشترکہ اعلامیہ چاہتا تھا اس میں وہ نہیں لے سکا, اس میں کامیاب نہیں ہو سکا. اب اس مشترکہ اعلامیہ میں دیکھیے کہ کوئی ایسا سخت لفظ جو ہے وہ چین یا رشیا کے بارے میں استعمال نہیں ہوا اور نہ ہونے دیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ جس منصوبے جو انہوں جب انہوں نے دورہ شروع کیا تھا تو بڑا سخت تنبیہ کر کے وہ چلے تھے, لیکن اس کے بعد دیکھ لیجیے اس مشترکہ اعلامیہ میں بھی ایسی چیز نہیں مل سکی. اور سب سے بڑی بات یہ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو ہے یورپ جو ہے پورے کا پورا جو ہے امریکہ کے ساتھ جو تجارت میں بالکل جڑ چکا ہے, اور اس کے ساتھ اس کی جو روز بروز اس کی جو یعنی اس کی جو چائنا کی جو ایکسپورٹ ہے یورپی ممالک میں وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور یورپ تو چھوڑیے امریکہ کے اندر اس کی بڑھتی جا رہی ہے. کیا ٹرمپ کے زمانے میں ٹیرف کے معاملے نہیں چلے وہاں پہ؟ امریکہ نے کس طرح کوشش کی کہ چائنا کی جو ہے ایکسپورٹ کو بند کروایا جائے, نہیں کروا سکے, اب بھی نہیں کروا سکے, اب بھی چل رہا ہے. اب دوسری جو بات اب آپ نے کہی سوال کی طالبان کے بارے میں, یقیناً پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے بہت زیادہ افواہ شروع ہو گئی تھی کہ امریکہ کو جو ہے اڈے دیے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے جان بوجھ کے اس بات کا بڑا پروپیگنڈا کیا تھا. امریکہ کے اب اور تو اور دیکھیے نیو یارک ٹائم جو ہے بڑا ایک معتبر اخبار سمجھا جاتا ہے, اس نے بھی یہ خبر لگا دی کہ ہاں پاکستان نے اصولی طور پہ جو ہے ہاں کر دی ہے, مادہ ہونا باقی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے لیکن یہ کہ فوری طور پہ جو ہماری اپوزیشن تھی اس نے جب پارلیمنٹ میں پوچھا, حالانکہ ہمارے وزیر خارجہ نے بہت چیخ کے اس بات کی تردید کی لیکن کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا. اور اس کے باوجود بہت سی باتیں, انٹرویو بھی آ گیا عمران خان صاحب نے جو انٹرویو دیا, اس کے بعد بھی کوئی یقین نہیں ہو رہا تھا
जब तक कि वो एक इन कैमरा जो है ब्रीफिंग नहीं दे दी गई। अब इसकी वजह, अब जो इस तमाम ब्रीफिंग के बाद और इस तमाम सूरत हाल के बाद मैं समझता हूँ कि तालिबान के जो मामले हैं, तालिबान समझते हैं कि पाकिस्तान का किरदार इस सारी जंग के अंदर क्या रहा है और पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, अब शुरू से लेकर तक कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, ये तालिबान भी जानते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान इस बात पे उन्हें पता चल गया, वो डिटर्मिन है इस बात के ऊपर कि अब हमने जंग से ना सिर्फ जंग खत्म करनी है बल्कि हमने अपने इस मुल्क को माशी तौर पर भी आगे बढ़ाना है। उन्हें इस बात का इल्म है कि यानी खुद अमेरिका के जो बहुत बड़े जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी जब तोरा मोरा में बीमारी हुई थी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर $500 बिलियन से ज्यादा की मादनियात हैं सिर्फ एक हिस्से के अंदर, और मजमूई तौर पर अफगानिस्तान के अंदर कई हजार बिलियन की जो मादनियात हैं वहाँ पे। अब अफगानिस्तान के तालिबान हर सूझ ये चाहते हैं कि ये जंग पिछली 4 दहाई से जारी है जिसने इस मुल्क को खंडर बना दिया है और लाखों आदमी जो है वो उसमें शहीद हो गए इस जंग के अंदर, वो इस मुल्क को फिर ऊपर लेके जाना चाहते हैं। और जब तक वो इस मुल्क को माशी तौर पर ऊपर नहीं लेके जाएंगे तो उनका वो नजरिया जिसके साथ वो आ रहे हैं और आ रहे हैं उसको भी पजीराई नहीं मिलेगी। यही वजह है कि वो चीन का जो सी पैक का जो सेंट्रल एशिया जाने का जो प्रोग्राम है उसके अंदर पूरी तरह मददगार भी साबित होंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर सी पैक का जो मादा है ये हम सब इस सारे खित्ते में तमाम लोगों को जोड़ कर रखेगा। और तालिबान पाकिस्तान वैसे ही लाज़िम मज़लूम है। अब ये देखिए कि अब खुद अमेरिका के अखबारात में ये चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं, छपनी शुरू हो गई हैं कि अमेरिका ने जो अरबों डॉलर जंग पर आग में फूंक दिए, इसके बाद देखिए ड्रैगन को पूरा साफ रास्ता मिल गया। उन्होंने चीन को ड्रैगन कहा कि ड्रैगन को जो है बिल्कुल एक साफ और हमवार रास्ता मिल गया है अफगानिस्तान जाने के लिए और सेंट्रल एशिया जाने के लिए। और एक तरह मैंने पहले आपके सवाल के जवाब में कहा था कि चीन ने ईरान के साथ भी वादा कर दिया है, चाबहार का इलाका भी उसकी दस्तरस में है और ईरान के साथ उसके वादे में ये भी चीज़ शामिल है कि वो अपने 5000 चीनी फौजी भी वहाँ पर रख सकता है। अब यहाँ अफगानिस्तान के साथ भी उसका जो है रूस को एक तरफ पड़ोसी है, एक तरफ पाकिस्तान है और चीन लाजमी तौर पर अपने सी पैक मनसूबे को कामयाब करने के लिए अफगानिस्तान के साथ बड़े बेहतरीन तल्लुकात बनाने का ख्वाहिशमंद भी है और तालिबान भी इस चीज़ को इसकी ख्वाहिश है। इसलिए पाकिस्तान का किरदार एक बड़ा जौहरी किरदार है तमाम इस सारे इलाके के अंदर और तालिबान की तरक्की पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान की तरक्की तालिबान के साथ है। लेकिन आपके इस प्रोग्राम के हवाले से मैं अपने पाकिस्तान के दोस्तों को ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि देखिए तालिबान जो मर्जी निज़ाम लाएं, जो उनका निज़ाम जिसके लिए उन्होंने लड़ाई की है उससे पीछे तो नहीं हटेंगे, वो शुरू से इसलिए कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए चीन हमारा बड़ा वफादार दोस्त है, क्या हमने आज तक चीन के चीन के अंदर जो हुकूमत चल रही है, जिस निज़ाम के तहत चल रही है, क्या हमने उस पर कभी एतराज़ किया? हमने हमारी अरब सलातीन से दोस्तों से बादशाहों से दोस्तियां हैं हमारी, क्या हमने कभी उनके निज़ाम में कभी हमने एतराज़ किया? इसलिए वैसे ये साहब आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। इस निज़ाम का डर तो उन इलाकों से ज्यादा ये यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज को है ना सर, उसका डर तो इनको है। देखिए बात ये है कि अब तालिबान को अब ये तालिबान के साथ जो अमन मादा हुआ है, जैसे जनरल साहब ने कहा है, बैरिस्टूर जो मैं समझ सका उनके बाद वो ये है कि अमेरिका और यूरोप ने तालिबान को तस्लीम कर लिया है। लेकिन तभी तो इनके साथ अमन मादा हुआ दोहा के अंदर। अफगान हुकूमत, अफगान फोर्सेज जिनको उन्होंने पाला, जो उनके पवट थे, उनको तो नहीं बुलाया गया दोहा के अंदर। दोहा के अंदर तालिबान के साथ ही तो वादा किया। अब अमेरिका ने होना तो ये चाहिए था असूली तौर पे कि जो बेसिस खाली किए अफगानिस्तान के अंदर वो तालिबान के हवाले किए जाते, लेकिन अमेरिका की इसमें यानी आप देखिए उसकी नीयत साफ नहीं थी, साफ अब भी नहीं है। उसने वो तमाम फोर्सेस अफगान फोर्सेस के हवाले किए। उन्हें पता भी है कि अफगान फोर्सेस काबिल नहीं है। अभी पिछले दिनों आप देखिए कि क्लोज डाउन माय प्रोग्राम, टाइमिंग मेरे पास बहुत थोड़ी रहेगी, मगर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। और आप दोनों से बात करने के बाद एक तो मुझे और मेरे लिसनर्स को बड़ी उम्मीद हुई है, जैसे असद दुरानी साहब ने और आपने बताया कि उस तरह की खाना जंगी की बात नहीं हो रही कि जिस तरह की पहले रशिया की फोर्सेस निकलने के बाद हुई थी। तो ये एक बड़ी अच्छी उम्मीद आज के प्रोग्राम में निकली है कि चलें, शुक्र है हमारे उस रीजन के अंदर, और फिर अगर उस रीजन के अंदर अमन होगा तो पूरी दुनिया के अंदर भी अमन रहेगा। तो इस नोट के साथ मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Everyone can now get free rapid COVID-19 tests twice a week. They show your results within 30 minutes. They also show you're doing what you can to protect your loved ones, your friends.